شاہد پیش کیا جی تو معلل کا کیا کام ہے؟ جی شاہد کو دفع کرے. اب دفع کرے گا تو فرماتے ہیں کہ دفع کرنے کی کئی صورتیں ہیں. جی ہاں قد يكون بمنع جریان الدلیل في صورت ادعى السائل جریانه فيها. جی ایک صورت تو یہ ہے جی شاہد کو دفع کرنے کی جی کہ سائل نے جو یہ کہا کہ میاں تمہاری یہ دلیل بجمیع مقدمات ہی اس صورت میں پائی جاتی ہے لیکن دعویٰ متخلف ہے. تو ایک صورت معلل کے لیے یہ ہے کہ معلل اس کو یہ کہے کہ میں نہیں مانتا کہ میری دلیل اس صورت میں بجمیع مقدماتی پائی جاتی ہے جی بلکہ میری دلیل اس میں نہیں پائی جاتی. جی ایک صورت شاہد کو دفع کرنے کی یہ آئی سمجھ میں. جی بمنع جریان الدلیل کہ معلل منع کرے جریان دلیل کو فی صورت ادعى السائل جریانہ فیہا جی اس صورت میں جو سائل نے اس دلیل کے جریان کا دعویٰ کیا ہے اس صورت میں اس کو منع کر دے کہ نہیں مانتا میں کہ یہ میری دلیل وہاں پر پائی جاتی ہے. ایک صورت او بمنع التخلف یا یوں رد کرے کہ میاں تم کہتے ہو نا کہ تمہاری دلیل بجمیع مقدماتی اس صورت میں پائی جاتی ہے لیکن دعویٰ متخلف ہے. تو معلل کیا کہتا ہے میں نہیں مانتا کہ دعویٰ متخلف ہے میرا دعویٰ بھی پایا جاتا ہے. جی ایسا میں جی تو دعویٰ دلیل کا مساوی ہو گیا نا. جی اسے کہتے ہیں اور بمنع التخلف یعنی تخلف الحکم عن الدلیل کہ حکم یعنی دعویٰ دلیل سے متخلف ہے یہ نہیں مانتا. دو صورتیں ہو گئی ان یکون باظہار ان التخلف فی تلک الصورت لمانع جی یا معلل یہ کہے کہ میاں ٹھیک ہے کہ میری دلیل بھی جمیع مقدماتی فلاں صورت میں پائی جاتی ہے اور وہ دعویٰ بھی متخلف ہے. ٹھیک ہے دعویٰ متخلف ہے لیکن میاں دعویٰ متخلف ہے خاص وجہ سے متخلف ہے لمانع جی ایک خاص وجہ ہے یہاں پر جی اس وجہ کی وجہ سے یہ دعویٰ متخلف جی تو وہ مانع بتا دے کہ یہ مانع ہے. کتنی صورت ہو گئی؟ 3. چوتھی صورت یہ او بمنع استلزامہ للمحال یا دیکھو ناقض نے کہہ دیا کہ تمہاری یہ دلیل بجمیع مقدماتی باطل ہے کیونکہ یہ مستلزم ہے محال مستلزم ہے. تو معلل کیا کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ یہ مستلزم ہے محال کے مستلزم نہیں ملتی یہ ثابت کرو. جی کتنی صورتیں ہو گئی؟ اس لیے کہتے ہیں بأن يقال لا يلزم المحال جی محال لازم ہی نہیں آتا اس سے. 5ویں صورت یہ او بمنع الاستحالہ جی یا یہ کہ معلل یہ کہے کہ میاں تم جو کہتے ہو کہ یہ محال لازم آتا ہے یہ تو محال ہے ہی نہیں. جی یہ جو لازم آتا ہے جی وہ محال ہے ہی نہیں. یہ کدھر محال ہے؟ جی ہاں بأن يقال ما يلزم ليس بمحال. یہ کتنی صورتیں ہو گئی؟ شاہد کو دفع کرنے کی معلل کے پاس یہ 5 صورتیں ہیں. جی 5 صورتیں. اب کہتے ہیں میاں یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے ترتیب کے اوپر کہ لا يقال المناسب ان يؤخر الاظہار عن المنوع. جی یہ پہلے منوع ہو گئی نا جی تو اظہار کو درمیان میں لے آیا جی باظہار ان التخلف. جی یہ جو بات ہے اس کو گویا کہ 2 منعوں کے بعد لایا اور 2 منعوں سے پہلے لایا بیچ میں اس کو گھسیڑ دیا. تو کہتے ہیں یار یہ تو اچھا نہیں ہے یہ تو ختم مت کر دیا باطل نے. ایسا کرنا چاہیے تھا کہ پہلے یہ منوع ختم ہو جاتے جی چاروں منع کو پہلے ذکر کرتے جی تو اظہار کو بعد میں ذکر کرتے تو منوع یکجا ہو جاتی تو بات ٹھیک ہو جاتی. جی
تو کہتے ہیں لا يقال المناسب ان يؤخر الاظہار عن المنوع لئلا يلزم الفصل بینہا ہونا چاہیے تاکہ منوع کے درمیان میں فصل لازم نہ ہو. آئی سمجھ؟ جی کیونکہ یہ تو اب منوع ادھر بھی منوع ہے ادھر بھی منوع ہے, دو منع ادھر ہیں دو منع ادھر, بیچ میں اظہار ذکر کرتے. یہ سوال ہوتا ہے لأننا نقول, کہتے میاں بات اصل میں یہ کہ لما کان الاظہار کلاما علی التخلف وصلہ بمنع التخلف. جی چونکہ اظہار کیا ہے تخلف پر کلام ہے نا, جی تو جو منع تخلف پہلے ذکر ہوا اس کے ساتھ اس کو بھی ملا دیا. جی تو یہاں ربط تھا اس کا, اس لیے یہاں پر درمیان میں اظہار کو لے آئے. ہاں اچھا, اب یہ مثالیں دیتے ہیں 5 صورتیں بنی. جی تو شارح ماتن نے تو مثالیں نہیں دی تھی نا, کہتے معلی کو یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے. تو اب شارح 5 کی مثالیں دیں. کہتے ہیں یہ دیکھیں مثال الاول, ہاں انا نقول ان الخارج من غیر السبیلین حدث. یہ احناف کا مذہب ہے کہ خارج من غیر السبیلین کیا ہے حدث ہو. جی جیسے بدن کے کسی حصے میں سے ہاتھ سے پیر سے کوئی خون نکلا, پیپ نکلا, تو ہم کیا کہتے ہیں وضو ٹوٹ گیا. جی حدث ہو. حدث دلیل دیتے ہیں اس کے اوپر لأنه نجس خارج من بدن الانسان کالبول. دلیل یہ کہ لأنه نجس خارج عن بدن الانسان کالبول, جیسے چھوٹا پیشاب ہے. جی تو چھوٹا پیشاب حدث ہے کہ نہیں ہے, وہ نجس ہے, خارج عن بدن الانسان ہے. تو یہ خون بھی یہاں سے نکلا تو یہ بھی نجس ہے, خارج عن بدن الانسان ہے. تو جیسے وہ بول حدث ہے جیسے یہ بھی حدث ہے. وہ کل ما ھذا شانہ حدث. یہ کبرا صالۃ الاصول بالکل لگا دو, یہ صغرا بنا دو کہ لأنه نجس خارج من بدن الانسان وكل ما ھذا شانہ وهو حدث. لہذا فہذا یہ دلیل دے دی. ویورد من قبل الشافعی رحمہ اللہ تعالی النقل. دیکھو بخارج من غیر السبیلین لم یصل, امام شافعی نے رحمۃ اللہ علیہ نے نقص کر دیا. میں تم کو بتاتا ہوں کہ خارج من غیر السبیلین ہے لیکن تم اس کو حدث نہیں مانتے. تمہاری دلیل بھی جمیع مقدماتی یہاں پائی گئی تو دعویٰ متخلف ہے. وہ کس میں جو خارج من غیر السبیلین ہو لیکن اس میں سیلان نہ ہو. خون نکلا, خون کا بدو ہو گیا, ظہور ہو گیا, لیکن وہ بہا نہیں, اپنے مخرج سے بہاؤ نہیں کیا اس نے. اب تو تم بھی کہتے ہو کہ یہ حدث نہیں ہے, وضو نہیں ٹوٹا ہے, حالانکہ یہ نجس ہے کہ نہیں ہے, خارج من غیر السبیلین ہے کہ نہیں ہے. دلیل تو تمہاری پائی گئی بھی جمیع مقدمات, یہ نقض کیا انہوں نے. آئسوں میں ہاں بخارج من غیر السبیلین لم یصل, جس میں سیلان نہیں ہے, حیث یصدق علیہ, اس کے اوپر تمہاری دلیل تو کہ جمیع مقدمات پائی جاتی ہے کہ انہ نجس خارج من بدن الانسان کالبول ولم یوجد الحکم, لیکن دعویٰ تمہارا پایا گیا وہ حدث ہے. وہ کون حدث ہے, یہ انہوں نے نقص کر دیا. کس نے؟ شوافی نے. فندفعہ بمنع جریان الدلیل. پہلی صورت کو دیکھو, ہم کہتے ہیں میاں ہماری دلیل بجمیع مقدماتی ہی ہم یہاں پائی نہیں جاتی ہے. دلیل ہماری پائی نہیں جاتی ہے. تو منع پہلی صورت کیا تھی؟
قد یکون بمنع جریان الدلیل، وہی منع ہے. ہم کہتے ہیں ہماری دلیل یہاں پر جاری نہیں ہوتی ہے. وہ کیسے؟ بأن تقول لا نسلم انه نجس خارج بل هو باطن. جی لا نسلم انه نجس خارج، یہ نجس خارج نہیں ہے، یہ تو نجس بادی ہے. جی نجس ظاہر ہے. جی تو ہم نے کب کہا ہے کہ نجس ظاہر پر وضو ٹوٹ جاتا؟ جی یہ تو ہمارا مطلب نہیں ہے. جی تو ہماری دلیل تو جمی مقدماتی یہاں نہیں پائی گئی. یہ نجس خارج کر رہا ہے، ہم تو نجس خارج پر حکم لگا دیں. بادی ہے، بل ہوا بادن لأن تحت كل جلد رطوبتاً، کیونکہ چمڑے کے ہر جز کے نیچے رطوبت ہے. چمڑے کے ہر جز کے نیچے تو چمڑے کو اتارو گے تو رطوبت ظاہر ہوگی، رطوبت ظاہر ہو جائے گی. فإذا فارقها الجلد بدت، جب جلد جدا ہو جائے گی تو بدت، وہ رطوبت ظاہر ہو جائے گی. تو ایک ہے بدو، ایک ہے خروج، دونوں میں فرق ہے. ہماری جو دلیل ہے وہ خروج کے متعلق ہے، بدو کے متعلق نہیں ہے. اچھا، یہ تو پہلے طریقے سے ہم نے شاہد کو منع کیا. دوسرے کی مثال دیتے ہیں. دوسرے میں کیا تھا بے منع التخلف. دیکھو میاں، کما اذا ندفع ذلك التخلف، ہاں جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہہ دیا کہ میاں دیکھو تمہاری دلیل بھی جمی مقدمات یہاں پائی جاتی ہے، لیکن دعویٰ ہاں تم اس کو حدث نہیں کہتے ہو. تو ہم اس کو دفع کریں، کیسے دفع کریں؟ تخلف کو. دیکھو میاں، ندفع ذلك التخلف بأن نقول، کہ ہم جواب میں یوں کہتے ہیں کہ ان ذلك الدم ليس بنجس، یہ جو دم ظاہر ہوا نا، ظاہر بادی ہوا، یہ نجس ہے؟ ليس بنجس، لأنه لا يلزم غسل ذلك الموضع. کہ دیکھو اگر یہ نجس ہوتا تو اس جگہ کا غسل کیا ہوتا؟ لازم. لیکن لازم تو جب اس کا غسل لازم نہیں ہے تو پتہ لگا کہ یہ نجس ہے ہی نہیں. فانعدام الحکم لانعدام العلت لا مع وجودها. تو ہم کہتے ہیں ہمارا جو حکم نہیں پایا جاتا ہم اس کو حدث نہیں کہتے. حدث اس لیے نہیں کہتے کہ وہاں علت بھی نہیں پائی. آئی سمجھ میں؟ اچھا، وہ مثال الثالث، ثالث کیا تھا؟ بإظہار التخلف فی تلک صورت لمانع. ہم کہتے ہیں تخلف جو وہاں پر ہے کسی خاص وجہ سے ہے. تو وہ تیسری بات تھی نا، وہ کیا کہ انه اذا اورد على ذلك التعلیل انما يخرج من جرح صاحب الجرح السائل. دیکھو میاں، احناف تم کہتے ہو کہ میاں خارج من غیر السبیلین جو ہے نجس ہو، خارج ہو من غیر السبیلین، وہ کیا ہے؟ حدث. تم کیا کہتے ہو؟ وہ کیا ہے؟ حدث. نجس ہو، خارج ہو من غیر السبیلین، وہ کیا ہے؟ وہ جو ٹوٹ جاتا ہے اس سے. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نجس ہے، خارج ہے، من غیر السبیلین ہے، لیکن تم اس کو حدث نہیں کہتے. کون سا جزیہ ہے؟ کہتے میاں وہ جس کا زخم سائل ہے دائمن. ایک زخم ہے بندے میں لیکن وہ زخم کیسا ہے؟ دائمن اس میں سیلان ہے، خون بہتا ہے دائمن. اس کے زخم سے خون نکلا
تو یہ نجس ہے خون کے نہیں ہے؟ خارج من غیر السبیلین ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ بتاؤ کہ وضو ٹوٹ گیا؟ نہیں ٹوٹا۔ تم کہتے ہو نہیں جب تک وقت باقی ہے پڑھو نمازیں، جی تو وضو تو نہیں توڑتے ہوئے سے، جی تو تمہارا حکم پایا گیا، نہیں دعویٰ پایا گیا، نہیں حدث ہے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اعتراض ہوا نا، یہ گویا کہ اس نے شاہد پیش کیا کہ میاں یہ جو ہے نجس خارج من بدن الانسان مع انه ليس بحدث حيث لم ينتقض به الطهارة ما دام الوقت باقيا، ہاں کہ اس سے طہارت تو نہیں ٹوٹتی جب تک وقت باقی۔ تو میں یہ ندفعہ کہتے میاں ہم اس کو دفع کیسے کریں گے؟ ہم کہیں گے میاں وہاں تو یار وہ جو ہمارا حکم متخلف ہے نا، دعویٰ متخلف ہے، اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ ہم جو وہاں پر حدث نہیں مانتے، ہمارا حکم وہاں پایا جاتا، دعویٰ متخلف نہیں ہے، لیکن اس خاص صورت میں جو متخلف ہے اس کی ایک خاص وجہ، وہ وجہ کیا ہے؟ بِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَ الْحُكْمُ الْمَطْلُوبُ مُتَخَلَّفًا عَنِ الدَّلِيلِ، ہمارا حکم، ہمارا دعویٰ دلیل سے متخلف نہیں ہے، لیکن بل هو موجود، وہ یہاں بھی موجود ہے، وہ حدث ہے، لیکن لم یظہر فی الحال، لیکن ابھی اس کا حدث ہونا ظاہر نہیں ہے۔ حدث ہے فی الحقیقت، لیکن ابھی اس کا حدث ہونا ظاہر نہیں ہے۔ کیوں؟ لوجود مانع، یا مانع موجود ہے۔ وہ مانع کیا چیز ہے؟ وجود وقت، وجود وقت موجود ہے۔ وَإِلَّا لَمْ يَتَمَكَّنِ الْمُكَلَّفُ مِنَ الْأَدَاءِ، اگر یہ وضو ٹوٹ جائے وقت کے اندر تو وہ مکلف نماز کیسے پڑھے گا؟ اگر حکم لگا دو اس کے اوپر کہ میاں تیرا وضو ٹوٹ گیا ہر مرتبہ، وہ تو سائل ہے، وہ تو مسلسل بہتا ہے، تو اس کا وضو کبھی ہو جائے گا تو وہ نماز پڑھ سکے گا؟ ہاں، تو یہاں تو میاں معنی موجود ہے اس خاص صورت میں۔ آئیسوں میں وَلِهَذَا يَلْزَمُ الطَّهَارَةُ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ بِذَلِكَ الْحَدَثِ، اور یہی وجہ ہے نا، جب وقت نکل جائے تو وقت کے نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا، وقت کا نکلنا کوئی حدث ہے؟ تو پھر یہ وضو کیوں واجب ہو گیا اس کے اوپر؟ اس لیے کہ وہ جو حدث سابق ہے وہ کام آ گیا، اس نے کام دے دیا، معنی ہٹ گیا، وجود وقت معنی تھا وہ ہٹ گیا۔ لا بخروج الوقت، خروج وقت کی وجہ سے تو وہ وضو اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ فإنه ليس بحدث بالإجماع، کیونکہ خروج الوقت تو حدث نہیں ہے، یہ تو اجماعی بات ہے۔ والحکم هو كونه حدثا موجبا للوضوء مطلقا، اور حکم یہ ہے کہ دیکھو وضو ٹوٹ گیا، وضو نجس خارج من غیر السبیلین سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ مطلب ہے کہ فوراً دوسرا وضو واجب ہو جاتا ہے؟ وضو تو واجب ہوگا جب ٹائم آئے گا، ضرورت پڑے گی تو، لیکن وہ جو تھا وضو وہ ٹوٹ گیا، اس لیے کہتے میاں کہ والحکم، حکم یہ ہے کہ ہوا کون حدثا موجبا للوضوء مطلقا، کہ یہ حدث ہے اور سبب وضو ہے مطلقا، ابھی ہو سب وضو کرنا یا گھنٹے کے بعد کرنا، ہاں، لا لکونہ موجبا لہ فی الحال، یہ تو مطلب نہیں ہے کہ ابھی فی الحال وضو کرنا اس کے اوپر واجب ہو گیا، ہاں، مع وجود المانع، کہ معنی موجود ہے اور اس کے اوپر وضو واجب ہو جائے، یہ تو ہم نے یہ کہا، آئی سمجھ میں؟